ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت پوری وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بموقع شادی خانہ آبادی عزیزم اویس رضا سلم اور ان کے اہل خانہ کی خصوصی دعوت پر یہ فقیر اشرفی و گدائے جیلانی
سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے۔ اور وہ بھی عشق اور محبت، اخلاص اور مودت کی اس خوبصورت دھرتی بیکانیر میں، جو اہل محبت اور اہل خیر سے بالکل بھرپور ہے۔ اس موقع پہ میں صمیم قلب کے ساتھ دولہا اور ان کے تمام خانوادے، بلکہ ان کی ہونے والی دلہن کے لیے دعا گو ہوں۔ مولا کریم ان کی ازدواجی زندگی کو تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و مامون فرمائے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور ان سے جاری ہونے والی نسل کو اہل سنت والجماعت کا پابند بنائے۔ ایک کلام میں نے ابھی پچھلے مہینے جب میں موریشس میں تھا، میرے ساتھ ایک پاکستان کے بڑے مشہور نعت خواں جناب بلال رضا موسانی تھے، تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں کراچی میں لوگ ہندی چھوڑ کے ضرور آ گئے ہندوستان، لیکن ہندی نہیں چھوڑا لوگ، مگر ہندی میں لوگ کوشش کرتے ہیں، شاعری ہوتی نہیں۔ میں نے کہا نعت ویسے بھی ہمارے یہاں جلسوں میں رواج نہیں، اور اسی لیے شاید پڑھی نہیں جاتی، تو ان کے اصرار پر ایک ہندی میں ایک کلام لکھا، اور ایک ایسے ماحول میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں اردو کو لوگ مسلمان اور ہندی کو ہندو سمجھنے لگے، جبکہ اردو نہ مسلمان ہے اور ہندی نہ ہندو ہے، دونوں اس دیش کی بھاشا ہے جس سے جڑی ہماری آشا ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں کی کوئی زبان کہی جائے جسے ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، تو وہ صرف عربی ہے، مگر اگر ہم نے عربی میں اللہ کہا تو فارسی میں خدا سننے میں تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، لیکن اگر ہندی میں کوئی ایشور کہہ دے تو لگتا جیسے کیا ہو گیا، کیونکہ اس زبان کو ہم نے اس طرح سے اپنایا نہیں۔ اس کلام کو میں نے جب لکھا تو سب سے پہلے اس شہر میں پڑھا جہاں ہندی بھاشا نے جنم لیا، یعنی بنارس میں، وارانسی میں، گنگا کے تٹ پر، اور یقین جانے جب لوگوں نے سنا تو حال و قال کا ماحول ہو گیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بھارت کے اس پشچمی چھیتر اور اس ہندی شہر بیکانیر میں، جہاں کی ہندی میں مارواڑیت کا کافی اچھا اثر ہے، وہاں سناؤں اور محسوس کروں کہ یہاں کس طرح سے نوازتے ہیں۔ علماء کرام کی توجہ، ابھی آپ نے بلبل راجستھان جناب شریف پالی صاحب کو سنا، اس کلام کے تمام رائٹس میں ان کو دے رہا ہوں، ابھی یہ لانچ نہیں ہوا ہے، اور ابھی اس کو آپ کسی یوٹیوب پہ پڑھیے گا بھی نہیں، لیکن ہاں 3-4 دن کے بعد جب اسے وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد سب کو اختیار ہے۔ تو میں خصوصی اجازت کے ساتھ یہ کلام پڑھ رہا ہوں جسے میں نے پچھلے مہینے لکھا تھا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے، مطلع نظر کر رہا ہوں، جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شردھالو تیرے بولے، شردھالو تیرے بولے، تیرے دوار کی جے ہو، شردھالو تیرے بولے، تیرے دوار کی جے ہو، مولا کا دھنیہ واد ہو، مولا کا دھنیہ واد ہو، سرکار کی جے ہو، شردھالو تیرے بولے۔ آپ لوگ ہندی بولتے ہیں، سمجھیے، جے کو سن کے چوکیے گا نہیں، جے کے کئی معنی ہیں۔ جے کا ایک مطلب ہوتا ہے زندہ باد، جے کا ایک مطلب ہوتا ہے سلام، جے کا ایک مطلب ہوتا ہے آپ کی خوب واہ واہی ہو، کئی ایک معنی میں ہے، لیکن کوئی اس کا شرکیہ معنی نہیں ہے، اس لیے چوکنے کی ضرورت نہیں کہ شردھالو تیرے بولے، تیرے دوار کی جے ہو، مولا کا دھنیہ واد ہو، مولا کا دھنیہ واد
سرکار کی جے ہو شردھالو تیرے بھولے تیرے دوار کی جے ہو. شعر دیکھیے گا یہاں سے کہ دیپک میری آشاؤں کا پھر جلنے لگا ہے. دیپک میری آشاؤں کا پھر جلنے لگا ہے. ارے ہونٹوں پہ سجائے تیرے ہونٹوں پہ سجائے تیرے جےکار کی جے ہو شردھالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو. اور یہ حاصل کلام سے علماء کرام کی توجہ کے ساتھ کہ ٹکڑے میں ہوا چندر تو پلٹایا گیا سوری. ٹکڑے میں ہوا چندر تو پلٹایا گیا سوری. ہر ایک تیرے ایسے ہر ایک تیرے ایسے چمتکار کی جے ہو شردھالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو. اور اس شعر پہ دیکھنا ہے کس تیور کے ساتھ آپ سن رہے ہیں کہ ہے کوئی علی فاطمہ حسنین کریمین. اب یہ تو آپ لوگ سنتے آ رہے ہو نا پیدا ہونے کے بعد سے یہ بھاشا. دوسرا مصرے پہ توجہ ہے کوئی علی فاطمہ حسنین کریمین. ہے کوئی علی فاطمہ حسنین کریمین. پرلوک تلک پرلوک تلک بس تیرے پرلوک تلک بس تیرے پریوار کی جے ہو شردھالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو. اور یہ دیکھیں معراج کی منظر کے توجہ چاہوں گا علماء کرام کہ معراج کی وہ رات تیری مولا کے نکٹ میں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ کو ہندی میں کہنے کی ضرورت نہیں. معراج کی وہ رات تیری مولا کے نکٹ میں. معراج کی وہ رات تیری مولا کے نکٹ میں. معراج کی وہ رات تیری مولا کے نکٹ میں. ارے پریتم کی ہمارے اسی پریتم کی ہمارے اسی ستکار کی جے ہو شردھالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو. مولا کا دھنیہ واد ہو سرکار کی جے ہو شردھالو تیرے بولے. اور یہ اس کلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگی کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے. توجہ ہے نا زندگی کے ساتھ بولیے. ہجرت کے منظر کو ذہن میں رکھیں غار ثور کو ذہن میں رکھیں. توجہ کہ بھے بھیت نہ تھے بھے کی گفا میں میرے صدیق. توجہ چاہوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بھے بھیت نہ تھے بھے کی گفا میں میرے صدیق. بھے بھیت نہ تھے بھے کی گفا میں میرے صدیق. ارے ابو بکر تیری یاری
کی ابو بکر تیری یاری کی اور یار کی جے ہو شادالو تیرے بولے تیرے دور کی جے ہو مولا کا دھنیواد ہو سرکار کی جے ہو شادالو تیرے بولے تیرے دور آئے ہائے جس عنوان پہ آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے شعر توجہ چاہوں گا بیکانیر والوں اس کا اس شعر کا بھرم رکھ لینا تو مزہ آئے توجہ رہے گا کہ تنہا میرے شبیر نے جو رن میں دکھایا تنہا میرے شبیر نے جو رن میں دکھایا تنہا میرے شبیر نے جو رن میں دکھایا اس ساخس و نشٹھا کی اور اس ساخس و نشٹھا کی اور تلوار کی جے ہو تین شعر سنانے کے بعد آپ چلو کوئی بات اندھیر نہیں اب میرے ساتھ پڑھیں شردھالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو اور یہ شعر آئے حضور کی سیرت پاک کے حوالے سے اپنے کیا کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں غیر کیا کہتے ہیں وہ ملاحظہ توجہ چاہوں گا کہ وشواس کرے شترو بھی سچائی پہ تیری وہ ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی وشواس کرے شترو بھی سچائی پہ تیری وشواس کرے شترو بھی سچائی پہ تیری اور بولے چرت اور تیرے اور بولے چرت اور تیرے ویوہار کی جے ہو شادالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو مولا کا دھنیواد ہو سرکار کی جے ہو شادالو تیرے بولے اور آخری شعر اور صرف شعر نہیں ہے یقین جانو مہا شعر ہے مقام غدیر خم کو ذہن میں رکھیں زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور سب سے پہلے مبارکبادی دینے کون کھڑا ہوا اس پورے منظر کو میں نے دو مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا کہ اتساہ کا تعلق دوسرے مصرے سے ہے کون اتساہ میں اتساہ میں من کنتو کی یہ گھوشڑا سن کر توجہ رہے اتساہ میں من کنتو کی یہ گھوشڑا سن کر اتساہ میں من کنتو کی گھوشڑا سن کر فاروق بولے حیدر فاروق بولے حیدر کرار کی جے ہو تیرے دوار کی جے ہو شادالو تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مختہ سماعت کر لیں توجہ کہ مجدھار سے تٹ پر میں پہنچ کر یہی بولا مجدھار سے تٹ پر میں
پہنچ کر یہی بولا، کیا بولا؟ مجدار سے تٹ پر میں پہنچ کر یہی بولا، اے نور تیری ناؤں کے، اے نور تیری ناؤں کے پتوار کی جے ہو، شادال تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو، مولا کا دھنیہ واد ہو، مولا کا دھنیہ واد ہو، سرکار کی جے ہو، شادال تیرے بولے تیرے دوار کی جے ہو۔ جی لگا کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ ہی ہندی ہو گئی، اب آئیے اردو میں آتے ہیں۔ قرآن مقدس کے 27ویں پارے سورہ رحمان شریف کی چند آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو الگ الگ سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کا موقع ہے اور حسینی جلسہ ہے تو کون سی آیت پڑھی جائے، تو پورے قرآن میں مجھے یہ آیت نظر آئی جس میں حسین کا رنگ بھی ہے اور نکاح کی ترنگ بھی ہے۔ اور یقین جانے یہ اسٹیج پہ آنے کے بعد فائنل ہوا کہ یہ آیت پڑھنا ہے۔ دو الگ الگ سمندر آپس میں، بولیے زور سے، ملتے ہیں، میٹ ٹوگیدر، اور ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے جو ان دونوں سمندر میں شامل نہیں ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں سمندر کے گرب سے موتی اور روبی، مرجان یعنی وہ جو لال پتھر ہوتا ہے، روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یہ بھوگول اور وگیان کے ودیارتھیوں کو ابھی 100 سال پہلے پتا چلا، اور قرآن مقدس نے آج سے 1450 برس پہلے لگ بھگ یہ بتا دیا۔ دنیا میں 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں چھوٹے سمندر نہیں، بڑے سمندر، اوشین آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ ہے ساؤتھ امریکہ میں، جس کو ہم کیریبین سی کہتے ہیں۔ جب وہ اٹلانٹک اوشین سے جب ملتا ہے تو وہ جو ٹرینیڈاد اینڈ ٹبیگو کا علاقہ ہے، پورٹ آف اسپین، جسے کرکٹ کی زبان میں جسے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں، وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر وہاں جا چکا ہے۔ دوسری جگہ the southern part of the world، دنیا کا سب سے دکشنی چھیتر، ساؤتھ افریقہ آخری ملک ہے دکشن میں، اور اس ملک کا آخری شہر کیپ ٹاؤن، اور اس کیپ ٹاؤن سے لگ بھگ 250 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے کیپ اگالس۔ وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک طرف سے اٹلانٹک مہاساگر آتا ہے اور دوسری طرف سے ہند مہاساگر آتا ہے۔ الحمدللہ میں وہاں بھی جا چکا ہوں۔
اور شکرانے کے لیے امام صاحب میں نے 2 رکعت وہاں نماز بھی پڑھی کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ محض دعویٰ نہیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ دونوں سمندر کا کلر الگ ہے. جو اٹلانٹک اوشین کا پانی ہے اس میں تھوڑی سا ہریالہ پن ہوتا ہے، اور انڈین اوشین جو ہند مہاساگر کا پانی اس میں تھوڑا سا آسمانی رنگ ہوتا ہے، اور ٹمپریچر بھی الگ، تاپمان بھی الگ. اٹلانٹک اوشین کا پانی چھوو تو بالکل جیسے برف، اور انڈین اوشین کا پانی چھوو تو بالکل نارمل وارم ٹیپ واٹر جیسے ہوتا ہے، روم ٹمپریچر. تو میرے ساتھ والد صاحب کے مرید تھے نظام الدین اشرفی صاحب، اللہ غنی کرے رحمت کرے، انتقال ہو گیا. انہوں نے پوچھا حضرت یہ دونوں سمندر، ان دونوں کا ٹمپریچر الگ کیوں ہے؟ یہ ٹھنڈا کیوں ہے، یہ گرم کیوں ہے؟ میں نے کہا نظام بھائی، یہ ہند مہاساگر کا پانی گرم اس لیے ہے کیونکہ یہ بھارت سے آ رہا ہے، گرم اس لیے ہے کیونکہ اس پہ خواجہ کا کرم ہے، اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو پانی بھی گرم ہوتا ہے. اور اس کا پانی ٹھنڈا اس لیے ہے کیونکہ یہ اس امریکہ سے آ رہا ہے جہاں ایمان والا جائے تو اس کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے. کلر الگ، ٹمپریچر الگ. کیوں؟ کیونکہ دونوں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. انہیں آج پتا چلا ہے کہ ملتے تو ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. قرآن نے پہلے کہہ دیا مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 الگ الگ سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور دونوں کے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ مکس نہ ہونے کی. بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان برزخ ہے جو انہیں الگ بھی کر دیتا ہے، ملاتا بھی ہے اور مکس بھی نہیں کرتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ایک تیسری جگہ ہے، وہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے جانے والا ہوں. دا ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پوروی چھیتر. فجی ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے. آسٹریلیا سنا ہوگا آپ نے، اس کے آگے نیوزی لینڈ، اس کے آگے فجی. الحمدللہ وہاں 90% مسلمان. میرے والد گرامی حضور غازی ملت کے مرید ہیں. وہاں 2 سمندر ملتے ہیں، ادھر سے ہند مہاساگر جاتا ہے، اوپر سے اسپیسیفک اوشین وہ آ کے ملتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھوں گا. بظاہر یہ آیات مبارکہ جن کی میں نے تلاوت کی، یہ اللہ کی بے بہا قدرت کو درشاتی ہیں، انہیں دکھلاتی ہیں. وہ قادر کتنا قدرت والا ہے. توجہ، وہ قادر کتنا قدرت والا ہے. ان آیتوں کو پڑھو تو محسوس ہوتا ہے. تفسیر تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ جہاں یہ ملتے ہیں وہاں موتی اور چوں 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 کون کر رہا ہے بھائی؟ خیر ان کو چپ کرانا بھی بیکار ہے، کیونکہ جھوٹوں کا جب مقابلہ ہوا تھا کہ کون کتنا پھینکتا ہے، آج ہوتا تو کوئی اور جیت جاتا، لیکن خیر بہت پہلے ہوا تھا. تو جانتے ہو کس پھینکو کو سب سے فرسٹ پرائز ملا؟ اسے ملا جس نے کہا کہ میں ایک سمیلن میں گیا، کچھ مہلائیں بیٹھی تھیں اور چپ تھیں. کہا یہ تو اسمبھو ہے. انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے مگر 10-20 عورتیں بیٹھی ہوں اور چپ ہوں، یہ اسمبھو. ہاں بس بولیں، لیکن ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے تو بولیں، لیکن ذرا دھیرے دھیرے کی آپس ہی میں سنیں. توجہ چاہوں گا. تیار ہے آپ لوگ؟ مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو پھر یہی لائیں. تفسیر تو یہی ہے. تمام مفسرین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. میں بات تفسیر کی نہیں کر رہا ہوں، علماء ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ میری آنے والی بات کو تفسیر سمجھ جاتے ہیں، تفسیر کی نہیں. میں بات تطبیق کی کر رہا ہوں کہ اس کا انطباق یہ چپکتا کہاں ہے. اور عرفاء نے اور صوفیہ نے ان آیات کو پڑھ کر کے تطبیق کون سی نکالی، بس وہی تطبیق میری گفتگو کا عنوان ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، توجہ ہے، اب میں کسی پتلی گلی میں نہیں جاؤں گا، سیدھے وہ جو نیا ایکسپریس وے بنا اس پہ آ رہا ہوں، کوئی جملہ ضائع نہ ہو. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سمندر کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں. ایک
سمندر ولایت علی. مزہ نہیں آ رہا ہے مجھے بالکل. ایک سمندر ولایت اور دوسرا سمندر عفت و طہارت فاطمہ. دونوں کے بیچ میں جو برزخ ہے وہ برزخ پاک مصطفیٰ جو دونوں کو ملاتا. اور جہاں یہ دونوں مل گئے حسن موتی بن کے چمکا, حسین مرجان بن کے چمکا. حسن موتی بن کے چمکا, حسین مرجان وہ روبی بن کے چمکا. ایک سمندر ولایت علی, دوسرا سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. ان دونوں سمندروں کو ملایا کس طرح گیا؟ شادی کا موقع ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں. غزوہ بدر کے بعد, بدر کی لڑائی کے بعد اور احد کے سے پہلے وہ جو بیچ میں ان بٹوین ٹائم تھا, اسی دوران حضرت علی کا نکاح جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سے. وہی گھڑی تھی. ظاہر سی بات ہے بیٹی کا باپ ہونا یہ کہیں نہ کہیں فکر کے دل کے سمندر میں انسان کو ڈبوتا ہے کہ کوئی اچھا ور مل جائے, اسے اچھا گھر مل جائے. فطری بات ہے, نیچرل ہے. میرے آقا کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ آخر میں اپنی فاطمہ کا ہاتھ کسے دوں؟ سامنے بڑے بڑے اجلے صحابہ ہیں, کسے دوں؟ اور اگر کسی کو دوں تو وجہ ترجیح کیا ہو؟ اسی خیال میں الجھے تھے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر. اب یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 28-29 یا غالباً 30 حدیثوں کو جمع کر کے ایک مضمون واقعہ بنا کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. زیادہ تر الفاظ اس واقعے میں جامع ترمذی کے ہیں اور ابن ماجہ کے, صحیحین کے بھی ہیں, مگر ساری حدیثوں کو اکٹھا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. حاضر ہوئے, سرکار متفکر تھے, اسی کیفیت میں پوچھا لما اتیت یا روح القدس, کیسے آنا ہوا جبریل, کیسے آنا ہوا, کوئی آیت لائے ہو کیا؟ کہ نہیں, ان اللہ یقرأ علیک السلام. جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. آپ ذرا سوچو, آج اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں حاجی صاحب جا رہے ہو حج کرنے, جب مدینے جانا تو مدینے والے آقا کو میرا سلام کہنا, کہتے ہو نا؟ کچھ لوگ ناک بھون اوپر نیچی کرتے ہیں, سلام بھیج رہا ہے, بریلوی ہے کیا؟ ان بے وقوفوں سے کہنا کہ اللہ, توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک, اللہ اپنی تمام تر سمدیت کے باوجود, بے نیازی کے باوجود, جب جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو سلام بھیج رہا ہے تو پھر ہم گنہگار اگر کسی حاجی کے ذریعے بھیجے تو حیرت کیا ہے. سلام بھیجنا تو سنت الہیہ ہے, میرے رب کی سنت. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, کیسے آنا ہوا؟ حضور مت پوچھئے, بڑی اچھی خبر لایا, گڈ نیوز, بہت شاندار, آپ خوش ہو جائیں گے. کہا سناؤ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مسکرا کے عرض کیا ان اللہ زوج علی مع فاطمہ, اللہ نے علی کا لگن فاطمہ سے کر دیا. اور ایک روایت میں ہے ان اللہ اصطفى علی لفاطمہ, کہ اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے چن لیا. دونوں میں فرق ہے. شادی کر دیا. حضور نے پوچھا کہاں کیا؟ فاطمہ تو میرے پاس اپنے گھر میں ہے, کہاں کیا؟ تو حضرت جبریل نے سر جھکا کے عرض کیا فی السماوات السبع, 7ویں آسمان پہ کیا. حالانکہ ایک روایت 4تھے آسمان کی بھی ہے, 7ویں آسمان پہ کیا. عزیزان ملت, حضور کو اپنے بھائی علی کے 7ویں آسمان پر جانے پر کوئی حیرت نہیں. وہ جانتے ہیں
انہیں پتا کہ میرا مولا اتنا بڑا قادر ہے، ایسا قدرت والا کہ جب وہ مجھے رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جب اتنا نکٹ بلا سکتا ہے تو اگر میرے بھائی علی کو 7ویں آسمان پہ بلا لے تو حیرت کیا ہے؟ علی کے 7ویں آسمان پر حیرت نہیں ہے، حیرت اپنی بیٹی فاطمہ کے جانے پر۔ بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہیں پتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، ارے جس کے چہرے کو حضرت جبریل امین نے بھی نہ دیکھا ہو، جس کے دروازے کو دستک دیے بغیر اندر کوئی بات نہ کرے فرشتے، وہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ، ارے جن کی پردہ داری کو دیکھ کر چلمن خلد ہٹا کر رخسار فاطمہ کی بلائیں لیتے ہوئے حوریں کہہ دیں کہ ہمیں حیا آتی ہے، وہ کہاں پہلے؟ ارے جب وہ گھر سے باہر نہیں گئی تو 7واں آسمان تو بہت دور ہے، حضور کو پتا تھا کہ فاطمہ تو وہاں نہیں تھی، تو پوچھا من الذی واللہ، میری فاطمہ کا ولی کون تھا؟ کون؟ نہیں سمجھے؟ اچھا نکاح ہوتا ہے تو دولہا اسٹیج پہ ہوتا ہے، دلہن کمرے میں ہوتی ہے نا؟ میں آپ کی بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قاضی صاحب آتے ہیں، دلہن سے اجازت لیتے ہیں، دولہے سے قبول کرواتے ہیں، دلہن کا ولی بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں۔ وہی تو حضور پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں تھی، میری فاطمہ کی ولایت کس نے قبول کی؟ کس نے کیا؟ تو اے بیکانیر والو، عظمت شان فاطمہ دیکھو، عظمت کردار فاطمہ دیکھو۔ جبریل سر اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، والذی بعثک فی الامیین رسولا، قسم ہے مجھے اس پروردگار کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کر بھیجا۔ ارے آپ کی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا من الذی خطب خطبۃ النکاح، خطبہ نکاح میری سنت خطبہ نکاح وہ کس نے پڑھا؟ حضرت جبریل نے مسکرا کے سر جھکا کے عرض کیا سرکار آپ کے خادم جبرائیل نے خطبہ دیا۔ حضور نے کہا اچھا اور بتاؤ کیا؟ سرکار کو سب پتا ہے لیکن فرط عقیدت اور محبت کا انداز پوچھ رہے اور بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا حضور مت پوچھئے، میرے ساتھی میکائیل تمام نوری قدسی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر علی کو دولہا بنا کر نورانی منبر پہ بٹھا کر نورانی بارات لے کر چل رہے تھے، کسی درمیان افق پر ایک ابر آیا، بادل آیا، بادل ہونے کے بعد بارش ہوئی، مگر اس بارش میں پانی نہیں بلکہ زمرد، یاقوت، لولو اور مرجان جیسے قیمتی پتھر گر رہے تھے۔ ایک ندا دینے والے نے آواز دی اے لوگوں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا مہر اتر رہا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اللہ نے عرش پہ ملا دیا دونوں کو، آپ فرش پہ ملا دیجئے دونوں کو، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ فرش پہ ملا دیجئے، بہت ہی سادے انداز میں، بالکل مسنون طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا نکاح کروایا، انہیں رخصت کیا۔ دوسرا دن تھا، جناب علی کے گھر میں جناب سیدہ حضور آئے، حضرت علی سے فرمایا علی شادی تو ہو گئی اب ولیمہ بھی تو کرنا ہے۔
اور ولیمے کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو۔ اور ولیمہ یہ ایلام سے بنا ہے، ایلام کا مطلب ہوتا ہے اعلان، یہ اس بات کا پرچار ہے کہ اب اگر یہ لڑکا لڑکی کہیں آپ کو اکیلے دکھیں تو بدگمان مت ہونا، یہ دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اسی کنسپٹ کے لیے اسلام نے ولیمے کو انٹروڈیوس کیا۔ اب تو خیر ولیمہ ختم ہو گیا ہماری سوسائٹی سے، اب ریسیپشن ہوتا ہے، ریسیپشن، ان کا ریسیپشن، ولیمہ سنت ہے، ریسیپشن سنت نہیں۔ سرکار نے فرمایا ولیمہ کرنا علی کچھ ہے تیرے پاس؟ حضرت علی اللہ اکبر، جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، جب سرکار نے پوچھا کچھ ہے مال پانی، تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے، زین ہے، چند ایک چاقو ہوں گے، بھالے نیزے ہوں گے، کچھ نہیں، تھوڑا بہت گیہوں میرے گھر میں پڑا ہے جسے روٹی بنا کے پانی میں بھگو کے کھا لیتا ہوں۔ اللہ، جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ دوسرا اگر کوئی سسر ہوتا، سسرا جس کیا کہتے ہیں آپ کو، تو کہتا ہے یہ کس کنگلے کے حوالے ہم نے اپنی بیٹی کر دیا، ولیمہ تو چھوڑو کھانے کے لالے۔ سرکار نے مولا علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کے کہا گھبرا مت، اگر فاطمہ میری بیٹی ہے تو تو بھی تو میرا بھائی ہے، میں نے کل باپ کا حق ادا کیا، اب کل تیرا ولیمہ کر کے بھائی ہونے کا حق ادا کر۔ مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جمعہ کا دن، اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ کھڑے تھے اور فرتے محبت سے خوشی سے کہہ رہے ہیں اے مدینے والوں، اللہ نے علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش پہ ملایا، اس کے رسول نے فرش پہ ملایا، اب کل میرے بھائی علی کا ولیمہ، سب لوگ آنا، سب کی دعوت ہے، پیٹ بھر کے کھانا پھر جانا۔ تو کچھ مدینے کے منافقین، عبداللہ ابن ابی اور مسجد زرار کے گروپ والے پیچھے بیٹھے تھے۔ اچھا یہ منافقین کی بھی حضرت عجیب عادت ہے، چاہے سنیوں کی مسجد ہو یا سنیوں کا جلسہ ہو، بالکل پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو پیچھے ہے وہ وہی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا بالکل پیچھے بیٹھے تھے اور کان میں خسر 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 خسر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کو دیکھو، 10 آدمی کو کھلانے کا مال نہیں ہے اور پورے مدینے کو بلا لیا، وہ ابھی پیچھے بیٹھے بیٹھے سرگوشی کر رہا ہے، خسر خسر کر رہا ہے، اور منبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ یہ اتنی ہلکی بات نہیں تھی جتنے ہلکے میں آپ نے لیا، بات وہاں ہو رہی ہے اور یہاں میرے آقا سن رہے ہیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار منبر پہ کھڑے ہو اور فرمایا اے مدینے والوں، یہ مدینے کے منافقین کہتے ہیں کہ میں 10 کو نہیں کھلا سکتا۔ یہ نکاح میں نے عرض کیا نا کہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے تھے، تو حضور کے دونوں چچا بقید حیات، یعنی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی بقید حیات اور حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی بقید حیات، دونوں چچا مسجد میں بیٹھے تھے۔ سرکار نے کہا چچا ابو عمارہ الحمزہ، کل آپ اس دروازے پہ کھڑے رہنا، دوسرے چچا عباس، کل آپ یہ باب السلام والے دروازے پہ کھڑے رہنا۔ یہ مدینے کے منافق کہتے ہیں کہ محمد 10 کو نہیں کھلا سکتا، عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے چچا جان آپ لوگ 10 کی ٹولیاں بھیجتے رہنا، خدا کا نبی کھلاتا رہے گا۔ 3 ایام و لیالی، 3 دن اور 3 رات، کتنے؟
3 گھنٹہ نہیں، 3 دن، 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے اور علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے۔ مرج البحرین یلتقیان، کس طرح رب دونوں سمندروں کو ملا رہا۔ ایک سمندر سمندر ولایت علی، وہ علی میرے دوست جن کا نام آتے ہی زبان سے نکلتا ہے کرم اللہ وجہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اپنے بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہنا پڑتا ہے۔ حالانکہ رضی اللہ عنہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ قرآن پاک میں 2-3 جگہ صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کہا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، اور آج کل کچھ لوگ سر پھیرے 2-4 کتاب پڑھ کے صحابہ پر بھوکتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ یا ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، نفاق ڈھونڈتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ ارے جس نے مصطفیٰ کی مسکان کو بھی اپنا لیا، وہ مقدس جماعت ہے، جماعت صحابہ، جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ارے وہ جماعت جس نے نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا، وہ جماعت جس نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، وہ جماعت جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ گیا، وہ جماعت جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے، وہ جماعت جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری پوری مسجد کی چابی قدموں میں رکھ دے، وہ جماعت ارے جنہوں نے میدان بدر و حنین میں، توجہ چاہوں گا، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ وہ مقدس جماعت ہے، جماعت صحابہ، جو آقا کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر جائے، جنہوں نے جان کی بازی کھیلتے کھیلتے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی، وہ صحابہ۔ ارے شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ کی، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات میں کمرے میں تھے، شب عروس گزار رہے کہ اچانک آقا کی آواز کان سے ٹکرائی، الرحیل الرحیل، ایمرجنسی ہے، گھر سے نکلو، جہاد پہ جانا۔ تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے وہ صحابہ۔ ارے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک پتر، ایک لیٹر لکھ دیا تو روانی کا مزاج بدل گیا، وہ صحابہ۔ ارے جنہوں نے فتح قادسیہ، آج جس ایران کی بات مان کر تم صحابہ پر بھوکتے ہو، اس ایران کو فتح کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کی ٹکڑی نے جب دریائے دجلہ کو سامنے دیکھا کہ ندی اوفان پہ ہے، لہریں اچھل رہی ہیں، تو پرواہ نہ کی بلکہ اپنے گھوڑے کو اسی ندی میں دوڑا دیا۔ اور یہ دل پر منظر دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ۔ اتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ۔ یہ 4 کتاب پڑھ کے انہوں نے صفین میں ایسا کیا، انہوں نے جمل میں ویسا کیا، بے ایسا بھی کیا ہو، بری نیت سے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو صحابہ کے بارے میں، اور جب بھی بولا کرو تو اچھا بولا کرو، اور نہیں بول سکتے تو چپ رہا کرو، مگر بکواس مت کیا کرو۔ سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
مگر یار علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے. یار مکرم تو ہر ولی کا چہرہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے وہ بندہ مکرم. پھر علی ہی کے لیے کیوں کہتے ہو اللہ ان کے وجود کو مکرم کرے، اللہ ان کے چہرے کو مکرم کرے، کیوں کہتے ہو؟ میں صرف 3 بجے بیان کروں گا، پھر آگے بڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ صرف 3 بجے. پہلی کہ سارے صحابہ اپنے گھروں میں پیدا ہوئے. کہاں؟ کوئی اپنے دادی کے گھر میں، کوئی اپنی نانی کے گھر میں، کوئی ددیال میں، کوئی ننیال میں، بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے. مگر علی کا وجود پورا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں پیدا ہوئے. اور سنو، علی کا چہرہ مکرم کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ سارے صحابہ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ، میرے بچے قربان، میں قربان، 100 بار قربان، مگر ہم سب کو رضی اللہ عنہ اور نام علی آتے ہی کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب جب پیدا ہوئے، توجہ ہے نا، تو سب نے دیکھا کیا؟ آنکھ کھولی تو کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے دادی کا چہرہ، کسی نے نانی کا، کسی نے آیا کا، کسی نے دایا کا، کسی نے در دیکھا، کسی نے دیوار دیکھا، کسی نے چھت دیکھا. سب نے آنکھ کھولی تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھا. لیکن علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا. تیسری وجہ تو بڑی نازک ہے، بڑی لطیف ہے کہ علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی اس فاطمہ کا شوہر ہے جس کے چہرے کو جبریل نے بھی نہیں دیکھا. وہ ہے سمندر ولایت علی. کون علی؟ جن کا بازو پکڑ کے یہ 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ سن کر صحابہ کہتے ہیں یا علی انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن، آج سے تو ہمارا بھی مولا اور ہر مسلمان کا مولا. یعنی اگر تو ہمارا محبوب ہے تو ہر ایک کا محبوب. من کنت مولا فعلی مولا کو سمجھانے میں بہت سے لوگ شیعت کی طرف چلے جاتے ہیں. میں اسے کلیئر کر دوں، یہ اردو والا مولا نہیں، عربی والا مولا ہے. حضور فرما رہے ہیں جو میرا دوست ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میرا محبوب ہے، یا جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ میرے علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے. اور آسان کر دوں، جس کو میں پیارا ہوں اس کو میرا علی بھی پیارا ہے. آگے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے عداوت کر جو علی سے عداوت رکھتا ہے. کون سمندر ولایت علی. حضرت سعد فرماتے ہیں علی کی 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے 1000 سرخ اونٹوں کے برابر خوشی لاتی. انہی میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پہ کہ آج میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ خود کے لیے ملتجی تھے. اچانک علی آئے، آقا نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور فرمایا جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا. کون سمندر ولایت علی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب علی کو یہ ذمہ داری دی کہ تمہیں مدینے میں رہنا ہے، عورتیں تو جہاد پہ جائیں گی نہیں، مردوں کو لے کے میں جا رہا ہوں، تو یہاں جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں ان کی دیکھ بھال تمہیں کرنا ہے، تم یہیں رکو. علی رونے لگے، سرکار آپ مجھے لے کے نہیں جا رہے؟
تو آقا نے فرمایا گھبراؤ مت، حدیث سنو، حدیث سنو، ابو داؤد شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی، اور یہ خود المعجم الاوسط للطبرانی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا علی، توجہ ہے اے بچہ، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ ہارون کی مثال حضور نے کیوں دی؟ واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ پھر یہ ہوا کہ کم سے کم ٹھیک ہے کوہ طور پہ آ جانا، وہاں پر جو تجلی ہوگی اسے دیکھ کے اطمینان رکھ لینا، اور آؤ گے تو میں تمہیں کتاب ہدایت دوں گا، اس کی روشنی میں تم فیصلے کرنا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون جو اللہ کے نبی ان کو بلایا اور کہا ہارون میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، کئی دن کے لیے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ چلہ جو ہے یہیں سے آیا ہے، 40 جو ہے نا، کچھ لوگ 40 سے چوکتے ہیں اور خود اپنا چلہ نہیں چھوڑتے، چاہے یہ بھوپال دلی والے، یہ چلہ چلی والے، 3 دن کا ہو 7 دن کا ہو، چلہ برا نہیں ہے، جگہیں بری ہوتی ہیں۔ اگر تم ان کے اجتماع میں جاؤ گے 40 دن کے لیے تو بندر بن جاؤ گے، اور کسی اللہ والے کے در پہ جاؤ گے تو قلندر بن جاؤ گے۔ یہ 40 دن برا نہیں ہے، جگہ بری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، جتنا میں نے اب تک اپنی قوم کو سمجھایا ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے، اس پر میری قوم کو مضبوطی سے گامزن رکھنا، کچھ مکسنگ نہ ہو، بدعت نہ ہو، الٹا سیدھا کچھ نہ ہو۔ جب میں لوٹوں گا تو میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب توریت ہوگی، اس کی روشنی میں جو مسائل میں بیان کروں گا اسے ماننا۔ حضرت ہارون نے عرض کیا بھیا جائیے، اب جناب موسیٰ چلے گئے۔ ادھر ابلیس سامری جادوگر کی شکل ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا۔ منشا کیا تھی؟ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں۔ یہی تو کرتے ہیں، جب ہمارے علماء آتے ہیں کسی ملک میں تو یہ بھاگ جاتے ہیں ٹولی لے کے، اور جب علماء چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے جو ہے کڑوی کڑوی زبان سے میٹھی میٹھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگ؟ مسکرایا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ ہاں اب لگا ماشاءاللہ، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے اس نے انٹری ماری بنی اسرائیل میں، 40 دن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے، حضرت ہارون موجود، لیکن اس نے اپنے ترکش کے ایسے گندے گندے تیر مارے، پوری قوم کو ایسا بھٹکایا کہ وہ قوم جو ایک خدا کو مانتی تھی، جس کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ قوم مشرک بن گئی۔ کیا بن گئی؟ شرک کرنے لگی، اور چھوٹا شرک نہیں، بڑا بڑا شرک کرنے لگی، پوری قوم جادو زدہ ہو گئی۔ 40 دن کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم میں لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، پورے جلال میں اپنی قوم کو جب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو جناب ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، غصہ ظاہر کیا اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے معذرت پیش کی کہ قوم سرکش ہو گئی تھی، میری بات میں نہیں آ رہی تھی، میں انہیں سنبھال نہیں سکا، کنٹرول نہیں کر سکا، معاف کر۔ اے بیکانیر والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی اہل،
کس ملت امت اجابت. اے اہل سنت والجماعت، اے سنیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنے بھاگیہ پہ ناز کرو. وہ قوم موسیٰ تھی. کون؟ قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، جو 40 دن، صرف 40 دن اپنے نبی سے دور رہی تو بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی. اور یہ مصطفیٰ کی امت ہے کہ نبی نے علی کے حوالے کر کے جب تبوک کی طرف گئے تو پہلی صدی گزر گئی، امام اعظم پیدا ہوئے. دوسری صدی آئی تو امام نخعی پیدا ہوئے. تیسری صدی آئی تو حضرت المراشی پیدا ہوئے. چوتھی صدی آئی تو زندہ مدار پیدا ہوئے. پانچویں صدی آئی تو غوث اعظم پیدا ہوئے. چھٹی صدی آئی تو غریب نواز پیدا ہوئے. ساتویں صدی آئی تو محبوب الہی پیدا ہوئے. آٹھویں صدی آئی تو مختوم سمنانی پیدا ہوئے. نویں صدی آئی تو حضرت عبدالحق رضوی پیدا ہوئے. 10ویں صدی آئی تو حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی پیدا ہوئے. 11ویں صدی آئی تو خواجہ باقی باللہ پیدا ہوئے. 12ویں صدی آئی تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد شرحمدی پیدا ہوئے. 13ویں صدی آئی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے. اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے شان حیدری. سمجھ گئے؟ تو ایک ہے سمندر ولایت علی. کبھی صرف علی علی پہ بولنا ہوا تو بولوں گا. اب آئیے دوسرا سمندر، سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. وہ فاطمہ زہرا جن کے دروازے کو جبریل دستک دے کے اور حضور اگر ان سے کوئی سامان لے تو اس میں حسن حسین کے جنتی جوڑے نظر آ جائے. سر جھکا دیں زمین پر تو عرش ہل جائے. وہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ. لوگ اپنے بابا دادا کا ہاتھ چومتے ہیں، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ چومے اور فرماتے تھے اے فاطمہ، اللہ تجھ سے ایسا راضی ہے کہ تو جس سے راضی اس سے اللہ راضی، اور تو جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض. ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ. ارے معمولی سی گرمی بیکانیر میں جب 40 45 48 ڈگری ہوتی ہے تو لوگ سر پہ رومال رکھ کر کے دھوپ میں نکلتے ہیں، چھاتا لے کے چلتے ہیں. لیکن سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت کے دن، صرف سوا نیزے پہ. اس کی حدت اور شدت سے حدیث میں ہے کہ گنہگاروں کا سر ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی آگ پر جوش مارتی ہو. لوگ اپنے پسینے میں سوئمنگ کریں گے. اور یاد رکھنا، جس طرح بغیر کپڑے چڈھی کے دنیا میں آئے ہو اسی طرح بغیر کپڑے اور لباس کے حشر میں اٹھو گے. کوئی کپڑا جسم پہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ. وہ ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا. کسی میں اتنی مجال نہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانے بھی. سب پر نفسی تاری ہوگی. مگر اسی ہنگامہ حشر میں جہاں گرمی تو ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. اسی ہنگامہ حشر میں ایک ہنگامہ ہوگا جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی. ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ
فاطمہ بنت رسول، اے محشر والو سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری نکلنے والی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ منیرہ مستنیرہ. ارے جب علی سمندر ولایت، علی جیسا باپ ہو، توجہ پھر دہرانا پڑے گا، سمندر ولایت علی جیسا، بولو زور سے، باپ ہو، اور سمندر طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو. ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ اچھا ہو تب بچے اچھے ہوتے ہیں. بات سیدہ کی چھڑی ہے. ہماری ماں بہنیں بھی الگ الگ جگہ بیٹھ کے سن رہی ہیں بڑی محبت سے، اور حیرت یہ ہے کہ چپ ہو کے سن رہی ہیں، which is the miracle of سیدہ فاطمہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علماء جانتے ہیں کہ مسائل شرعیہ فرعیہ کو سمجھنے کے لیے، خاص کر کتاب الطہارت، اگر آپ نے شرم اور حیا سے کام لیا تو گئی بھینس پانی. آپ کو مسئلے کی ہندی کی چندی اگر سمجھنی ہے تو پوری تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں بھی سنیں. آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جو 55 سے اوپر ہو اور 55 سے نیچے ہو، پیٹ میں بچہ بھی نہ ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی ایشو بھی نہ ہو، کیا وہ عورت 30 دن لگاتار نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہی شرمائیے نہیں پڑھ سکتی. 30 ہفتہ لگاتار، بولیے، 30 مہینہ لگاتار پڑھ سکتی؟ زور سے بولو. نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک عذر ہے، ایام مخصوص. یہ مسائل اب پہلے مشائخ ہمارے علماء جو ہے اسٹیج پہ بیان کرتے تھے تاکہ عورتیں سیکھیں سمجھیں. اب تو شرم ایسی بیچ میں آ گئی کہ وہ بھی جاہل ہو گئے، یہ بھی جاہل. اس لیے سمجھو غور سے. ایام مخصوصہ جس کی اقل مدت 3 دن ہے، اکثر مدت 10 دن، جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ عارضہ ہے. کچھ بہنوں کی عادت ہے 3 دن ناپاک رہنے کی، کچھ 5 دن، کچھ 8 دن، کچھ 9 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر کسی کو 11ویں دن بھی خون آیا تو پھر وہ ناپاکی والا خون نہیں، وہ استحاضہ ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، اس سے غسل نہیں. وہ ناپاک خون حیض مانع صلاۃ. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 ہفتہ لگاتار، 30 مہینہ، اگر وہ صحت مند ہے، جوان ہے اور حمل سے نہیں ہے تو نماز لگاتار نہیں پڑھ سکتی نا، بولو. مگر صرف ایک خاتون اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، جس نے ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پورے جیون میں بلا فصل، بغیر چھوڑے نماز پڑھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو بعض فقہا نے کی ہے، جیسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے رد المختار میں کی ہے، کہ جناب سیدہ کا معاملہ الگ تھا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رطوبت تھی جو زائل ہوتی تھی، پھر آپ وضو کر لیتی تھی، نماز پڑھ لیتی تھی. پھر عصر کے وقت رطوبت زائل ہوئی، پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی. پھر مغرب کے وقت رطوبت زائل ہوئی، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی. رطوبت یعنی ایک لیکوڈ فارم میں کوئی چیز جو ناپاک نہیں ہو. میں پوچھتا ہوں بیکانیر والوں، وہ ناپاک خون حیض تو میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا نا، نہیں تھا نا. مگر یار وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہت قیمتی ہے، بہمولیہ ہے، ورتھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ جس خاتون میں وہ خون نہ ہو، اس خون کے لیے وہ نہ جانے کتنی تعویذ، کتنے گنڈے،
کتنے مزار، کتنی منت، کتنی درگاہ، کتنے بابا، کتنے ڈاکٹر کی مجھے وہ گندا خون مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ خون اگر میرے شریر میں نہیں رہا تو میں ممتا کا سواد نہیں چکھ سکتی، میں ماں نہیں بن سکتی. اسی لیے اس گندے خون کے لیے وہ پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کوئی بہن امید سے ہوتی ہے تو پھر وہ گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. وہ رحم بند ہوا تو گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. اب وہ خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ لگاتار 9 مہینے تک بلا فصل نماز پڑھتی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو ڈائیورٹ کر دیا. اب اس خون کی ضرورت بچے کے کریشن میں، کیونکہ وہ طاقت عورت کو اکٹھا کرنا ہے. اسی جس مٹیریل سے وہ خون بنا ہے اسی مٹیریل سے اب اس بچے کا کریشن ہوگا. اسی سے اس کا ہاتھ بنے گا، اسی سے اس کا پاؤں بنے گا، اسی سے اس کا ہاتھ پیر ناک کان گلا اور سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اسی لیے جب بنتا ہے تب تک وہ گندا خون نہیں آتا. تو وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہمولیہ ہے. زور سے بولو، کیا ہے؟ قیمتی ہے. کیونکہ اس کے بغیر عورت ماں نہیں بن سکتی. اب مجھے بتاؤ بیکانیر کہ جب وہ ناپاک خون حیض سیدوں کی ماں فاطمہ کے اندر تھا نہیں، تو جب امام حسن پیٹ میں آئے، امام حسین پیٹ میں آئے، جناب زینب جب پیٹ میں آئی تو بنی کس مٹیریل سے؟ ایک دم ہندی کی چندی کرنا پڑے گا. بنی کس چیز سے؟ وہ ناپاک خون حیض تو فاطمہ میں تھا نہیں، تو کس چیز سے بنی؟ تو اس کا جواب کوئی فاسق کیا دے گا؟ اس کا جواب ہمارے امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے اس رات سے پردہ اٹھا کر جب جواب دیا تو یوں دیا اور کہا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کا رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سمجھ جاؤ، حسن حسین کسی جلوے طور سے نہیں، سراپا نور سے بنے. وہ حسن حسین میرے دوست، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ جہاں یہ دو سمندر ملے وہیں حسن موتی بن کے چمکا، حسین مرجان بن کے. آپ نے سنا ہوگا کہ موتی پر اگر آپ اسے سفید لائٹ کی طرف، جو سفید مرکی لائٹ ہوتی ہے، اس کی طرف اگر آپ ایسے رکھیں اور دیر تک موتی کو دیکھیں تو آپ کو اس سفید موتی میں تھوڑی ہریالی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ہریالی جو ہے یہ حضرت امام حسن کے زہر سے ہونے والی شہادت کا اشارہ ہے. اور اگر آپ مرجان کو دیکھیں روبی تو وہ لال ہوتا ہے، بالکل سرخ لال. یہ حسین کے کربلا کے رڑ میں بہتے ہوئے لہو کی طرف اشارہ ہے، خون کی طرف اشارہ ہے. ہر جگہ قرآن میں بھی حسن حسین تطبیق صحیح نہ صحیح تفسیر، لیکن تطبیق دیکھو تو صاف نظر آ رہا ہے. کاندھے پر حضور کے ہیں تو ساتھ، یہ تو صحیحین کی حدیث ہے نا. داہنے کاندھے پہ حسن مجتبی ہیں، بائیں کاندھے پہ حسین شہید کربلا ہیں. حضور چوم بھی رہے سونگ بھی رہے. صحابی نے عرض کیا، حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے بچے ہیں، سونگھا تو پھول کو جاتا ہے. کہا تو نے صحیح کہا، سونگھا پھول کو جاتا ہے. ہادان ریحانہ، یہ دونوں بچے میری خوشبو ہیں، جنت کی خوشبو ہیں. جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے تو حسن حسین کو سونگھ لیتا.
اور آگے بڑھے تو ایک صحابی نے جب دونوں کو کاندھے پہ دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ نعم المرکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مرکب دیکھ رہا ہے، راکب بھی تو دیکھ، سواری دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو دیکھ۔ حسن حسین جیسے سوار آئیں گے تو پھر یہ سواری بھی مل جائے گی۔ کون حسن حسین کی اگر چاند رات کو اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رو دیں اور کپڑے کا تقاضا کر دیں اور ماں سیدہ سجدے میں چلی جائیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جبریل جنتی جوڑے لے کے آ جائیں۔ کون حسن حسین؟ ارے اگر کچھ لکھ کر لائیں اور اپنی ماں سے کہیں اماں دیکھیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی، تو ماں فیصلہ نہ کر پائیں، ممتا فیصلہ نہ کر پائے۔ مولا علی کے پاس بچے جائیں تو حیدر بھی فیصلہ نہ کرے۔ بچے نبی کے پاس گئے، نانا جان، نہ ابا نے جواب دیا نہ اماں نے جواب دیا، نانا جان آپ بتائیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی؟ حضور دونوں کی تحریروں کو دیکھ رہے، تحریروں کو دیکھ رہے، فیصلہ نہیں کر رہے۔ سوچا اگر حسن کو اچھی کہا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی اچھی کہا تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ اسی اسنا میں جبریل امین اپنا نشیمن چھوڑ کر وہاں موجود ہو جائیں اور کہیں اے اللہ کے رسول کتنا بہتر ہو کہ میں یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں کروں۔ اور وہاں جا کر لوٹے، 7 موتی لے کے آئے، 7 ٹائپ آف پلس لے کے آئے، حضور کو دکھایا اور کہا رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی آسمان پہ اچھالو جس کی، اور جب زمین پہ گریں گے سمجھ جانا اس کی تحریر، اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضور نے فیصلہ پسند کیا۔ اتہاس گواہ ہے جنتی حوریں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، جنات بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر آج وجدانی کیفیت میں مسحور ہیں کہ اسی بیچ جبریل نے 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالا۔ موتی اچھل کر زمین کی طرف گر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ دیکھا کیا گیا کہ 3 موتی امام حسن کی تختی پہ، 3 موتی امام حسین کی تختی پہ، ایک موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان حسنین کریمین، سبحان اللہ۔ اور یہ 4 کتاب پڑھ کے کالا کپڑا پہن کے سینہ پیٹ کے حسین 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 کرتے ہیں، انہیں حسن یاد نہیں آتے۔ اور ادھر چلے جاؤ لال رومال سر پہ رکھ کے عورتوں کی طرح داڑھی رکھ کے بھی دوپٹہ سر پہ اور رکھ کے کہتے ہیں حسن 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 حسن، انہیں حسین یاد نہیں آتے۔ وہ حسن کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ ارے ان جاہلوں سے کہو یہ واقعہ دیکھو، یہ واقعہ دیکھو جب اللہ نے ان دونوں بھائیوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں کیسے فرق کرتا؟ اندر کی بات یہ ہے کہ میرا جس وقت امام حسن مجتبی منصب خلافت پر بیٹھے اور اپنی بیعت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حسن کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونے والا کوئی اور نہیں، ان کا چھوٹا بھائی حسین تھا۔ حسین کے پیر کا نام حسن، پیر کا نام حسن ہے۔ یہ جو سجدے والا واقعہ ہے نا، حضور سجدے میں چلے گئے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، سرکار نے نماز لمبی کر دی، یہ واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے، امام حسن کے ساتھ بھی۔ ارے وہ حسن مجتبی، وہ امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اگر یہ بھی لگا ہوگا تو نہیں یہ لے گا، سوچے کہ چلو انا اتینا کل کوثر پڑھ کے جلدی جمعہ پڑھا کے چلو پھر یہ کروں گا۔ اسے منبر کا تقدس پتا ہے کہ ایک بار جب خطیب کھڑا ہو گیا تو اسے ہلنا نہیں،
حضور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن کی عمر 1.5-2 سال کی ہے، لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے منبر تک پہنچتے پہنچتے حسن مجتبیٰ گر گئے. حضور منبر سے اتر کے امام حسن کو گلے میں سینے پر بٹھا لیا اور گود میں لے کے خطبہ دینے لگے. حضرت عمر ابن خطاب نے اشارہ کیا کہ سرکار حسن کو میری گود میں بٹھا دیں، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سنو، ہذا ابنی، ہذا ابنی. جامع ترمذی کی روایت، لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ ان قریب اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو بہت مہان گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا. جس صلح کی بشارت مصطفیٰ منبر سے دے رہے ہیں، اس صلح کا کرنے والا کوئی اور نہیں، امام حسن ہے. اور تمہیں کوئی ادھیکار نہیں صحابہ کے اوپر کتوں کی طرح بھونکنے کا. ہم صرف حسینی سنی نہیں، ہم صرف حسنی سنی بھی نہیں، ہم پکے حسنی حسینی سنی. کیا ہے پکے حسنی حسینی سنی ہے. اگر یہ جملہ آپ کے دل میں اتر گیا تو سمجھ جاؤ آج کے جلسے کو سلوگن مل جائے گا. توجہ ہے نا؟ ہم پکے حسنی حسینی سنی، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے، توجہ رہے جملہ ضائع نہ ہو، علماء کی توجہ، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. وہی حسین شہید کربلا ہے میرے دوستو، جو اپنے رب کا وعدہ پورا کرنے کے لیے دشت کربلا میں، کربلا کے رڑ میں بالکل بے آب و گیاہ زمین میں اپنے پورے پریوار سہت شہید ہو، جام شہادت نوش کر لیا، اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگ اپنے سر کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں. میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنا سر آگے کر رہا ہوں. سر تو حسین کا ہے مگر ہاتھ دادا ابراہیم کی امانت ہے، اسے میرے بھیا حسن نے دیا. میں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر یہ امامت کا ہاتھ نہیں دے سکتا، اس پر میرے بعد میرے بیٹے علی زین العابدین کا حق ہے. آج وہ دست امامت وہاں سے سیراب کرتا ہوا آگے بڑھا. ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی بندہ حسین کے خاندان میں بچا ہے، اب تو نسل حسینی کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو دیکھو، کربلا کی شان دیکھ. انہوں نے جتنا ہمیں مٹانا چاہا، اللہ نے اتنا ہی گلشن فاطمہ کی خوشبو بڑھا دی. وہ گلشن کا گلاب کبھی بغداد میں مہکا، تو اجمیر میں مہکا، تو لاہور میں مہکا، تو ملتان میں مہکا، تو کلیر میں مہکا، تو دہلی میں مہکا، تو چوچے میں مہکا، تو مارہرہ میں مہکا، تو احمد آباد میں مہکا، تو دھوراجی میں مہکا، تو کالپی میں مہکا، تو مسولی میں مہکا. ارے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک زمین سمٹتی گئی مگر حسن حسین کے بچے پھیلتے گئے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پھیلتے رہیں گے. ایک بج چکا ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہوں، بلکہ 1:05 ہو چکا کہ میاں بہت سخت قربانی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. And do remind me، اگلی بار جب میں آؤں تو مجھے ضرور یاد دلانا. انشاءاللہ بیک گراؤنڈ تو بیان ہو گیا ہے، اب جو پوسٹ گراؤنڈ کے بعد فردر گراؤنڈ جو آگے کا حصہ ہے، پورا کربلا اور اس کا منظر اور اس کا حسین کا مقصد، اور اس کے بعد ماں بعد کربلا، مجھے ضرور یاد دلائیے گا بیکانیر والوں. انشاءاللہ اس کے بعد
وہاں سے گفتگو شروع ہوگی. بس یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم علی اور فاطمہ کی کے لگن کے صدقے میں ان دونوں بچوں کی ازدواجی زندگی کو خوشحال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ پروردگارہ، مالک و مولا الہ العالمین. تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس جلسہ پاک کو قبول فرما. اس میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب اپنے کرم سے قبول فرما. ان نعمتوں اور سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، توشہ آخرت بنا. اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ، اساتذہ، ہمارے مشائخ کی خطاؤں کو معاف کر دے. ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ میرے مولا تجھے پسند ہے. ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے. اے اللہ پاک، اہل بیت اطہار حضرات حسنین کریمین کے صدقے طفیل یہ جو جلسہ بموقع شادی خانہ آبادی ہوا، مالک و مولا اس کی برکات و حسنات زوجین پر اتار، اور ان دونوں بچوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جیسی تو نے آدم و حوا کے بیچ میں عطا کی، ابراہیم اور سارہ کے بیچ میں عطا کی، یوسف اور زلیخا کے بیچ میں عطا کی، موسیٰ اور صفورہ کے بیچ میں عطا کی، داؤد اور بلقیس کے بیچ میں عطا کی، سلیمان و بلقیس کے بیچ میں عطا کی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے بیچ میں عطا کی. ایسی محبت عطا کر جیسی تو نے علی اور فاطمہ کے بیچ میں عطا کی. انہیں
حسد حاسدہ، ظلم ظالمہ، نظر بد اور چشم حاسدہ سے محفوظ و معمون فرما، اور ان سے جاری ہونے والی نسل کو اہل سنت والجماعت کا متبع اور پابند بنا۔ جن دو پریواروں کا ملن ہو رہا ہے مولا، ان کے درمیان الفت، محبت اور اچھی انڈرسٹینڈنگ عطا فرما۔ اس جلسے پاک کے تقدس کے طفیل جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں یا جو کسی عذر سے نہیں آ سکے اور اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، مولا ان سب کے گھروں میں اگر رشتے درکار ہوں، ضرورت ہو تو دست غیب سے بہتر موافق رشتہ عطا فرما دے۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں شفا عطا کر دے، جو تیری رحمت میں منتقل ہوئے مغفرت فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں برسر روزگار کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما دے۔ ہمارے ملک میں امن و امان اور شانتی بنی رہے مولا، آپس میں محبت، اور یہ گنگا جمنی تہذیب کو کسی کی نظر نہ لگے مالک۔ یہ غریب نواز کا بھارت ہے، اس کی شانتی اور سرکشا کی تو حفاظت فرما مولا۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين